نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دینی جلسہ ہے، دین کی باتیں یہاں کہی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بہت اہتمام سے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور اعمال دین انہوں نے امت کے سامنے پیش فرمائے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام سے بیان فرمایا کرتے، صحابہ کے اندر عملی قوت پیدا کرتے۔ عملی قوت اور اس کا کمال، حضرت کی تعلیمات کا سارا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ عمل کافی نہیں بلکہ عمل کا کمال۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں دین کا، اس کی طاقت کا یقین، اور جو عمل بھی اللہ کی توفیق سے ہمارے سے آپ سے صادر ہو رہا ہو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، آپ کے بتائے ہوئے اعمال میں سے، دل میں یقین ہو اس بات کا کہ دنیا میں آنے والی مصیبتیں، دنیا میں آنے والی آفتیں، دنیا میں آنے والی پریشانیاں، سب سے نجات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں، ان بتائے ہوئے اعمال میں ہے۔ حضرت جن کو صحابہ کے سامنے پیش کرتے اور صحابہ کے ذریعے پوری امت کو وہ اعمال بتلاتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صبح و شام یہی ذہن بناتے، اسی بات کا مذاکرہ کرتے، اسی بات کا مذاکرہ کرتے کہ دیکھو عمل کافی نہیں بلکہ عمل کی طاقت کا یقین۔ جو عمل بھی ہماری ذات سے صادر ہو رہا ہو، اللہ نے ہماری نجات اس دین اور اعمال دین کے اندر رکھی۔ اس لیے جتنا بھی ان اعمال کو سنا جائے گا اور جتنی بھی ان کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں گا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں اور ہزاروں احادیث میں سے جو ہم صبح شام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے مدارس میں ان کا درس دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف سناؤں گا جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی قدر و قیمت بتلائی، اعمال کا وزن، ہمارے اعضاء سے صادر ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا بھی دین کا عمل اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کتنا مقبول ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی کیا قدردانی ہے۔ ایک حدیث، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا۔ بڑے بڑے دقائق بیان کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، یہ تو ان حضرات کا کام ہے۔ ہم تو اردو میں چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں بیان کرتے ہیں، خدا کرے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کیا حدیث شریف ہے، روایت کے اندر کیا آتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تشریف لائے، صبح کی نماز پڑھانے کے لیے، اور خاصی دیر سے، بہت دیر سے تشریف لائے۔ حضرت کا گھر، حضرت کی مسجد برابر بسرابر، مسجد کے اندر گھروں کے دروازے کھلے ہوئے، آپ ساری نمازیں آپ ہی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن جو تشریف لائے، کافی دیر ہو گئی، فجر کی نماز پڑھانے میں کتنی دیر ہو گئی؟ حدیث شریف میں آتا ہے الفاظ حتیٰ کاد الشمس ان ترایا، حدیث کے الفاظ دیر کو بیان کرتے ہوئے حضرت کی تاخیر کو کیا فرمایا گیا حدیث شریف میں؟ حتیٰ کاد الشمس ان ترایا، قریب تھا کہ کہیں سورج نہ نکل آئے۔
صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں، صحابہ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سویرے تشریف لے آتے، لمبی آپ تلاوت فرماتے، قرات فرماتے، پھر بھی بہت پہلے فارغ ہو جاتے۔ لیکن آج تو عجیب، کافی دیر ہوتی چلی جا رہی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں، صحابہ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب بہت دیر ہو گئی اور تھوڑا سا وقت رہ گیا سورج نکلنے میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم تشریف لائے، حجرے سے اپنے کمرے سے ایک دم تشریف لائے اور فوراً محراب میں پہنچ گئے، اور جلدی سے مؤذن نے تکبیر کہی اور بہت مختصر چھوٹی سی نماز پڑھا کر حضرت ایک دم کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا، آج تو ساری باتیں عجیب ہو رہی، بڑی دیر سے تشریف لائے، جلدی سے نماز کھڑی ہوئی، چھوٹی سی نماز پڑھائی اور ایک دم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کیا فرمایا، علی مصافکم، علی مصافکم، اے لوگوں اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہنا، اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھے رہنا۔ ساری باتیں آج عجیب ہو رہی، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ تو بیٹھے ہی رہتے، صحابہ تو حضرت کی مجلس کو، حضرت کی مسجد کو غنیمت جانتے، ہماری آپ کی طرح نہیں سلام پھیرا نہیں اور مسجد سے باہر، سلام بھی دوسرا جو ہے کہاں پھیرتے ہیں، مسجد سے باہر جا کر، ایسا ہمارا معمول ہے۔ لیکن حضرات صحابہ نہیں، حضرات صحابہ کا معمول نہیں تھا، بیٹھے ہی رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، جانتے تھے ساری برکتیں، ساری رحمتیں یہ حضرت کی اس مجلس سے مل رہی ہیں، حضرت کے ارشادات سے، حضرت کے ملفوظات سے۔ چنانچہ بٹھا دیا، سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کو بٹھا کر کیا ارشاد فرمایا، بھائی میں نے تمہیں اس لیے بٹھایا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج میں دیر سے نماز میں کیوں آیا، آج میں نماز میں دیر سے کیوں آیا، اس کی وجہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے صحابہ بھی اسی فراق میں تھے، صحابہ بھی سوچ رہے تھے آج حضرت کی اتنی دیر کیوں ہوئی، معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت نے بھی توجہ فرمائی اور صحابہ کو بٹھا کر یہ بتلایا، بھائی آج میں جو دیر سے آیا اس کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب ایک دم متوجہ ہو گئے، سارے صحابہ ایک دم متوجہ ہو گئے، کیا بات کی دیر تشریف لائے اور کیا وجہ اس کی بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دین کی قدر، اعمال دین کی قدر و قیمت حضرت جب بیان کرتے، حضرت جب بیان کرنے پر آتے، مثالیں دے دے کر، واقعات سنا کر، زمین پر نقشے اور لکیریں بنا کر صحابہ کی دلوں میں بات اتارتے، صحابہ کو سمجھاتے، صحابہ کو بتاتے۔ چنانچہ حضرت کے فرمانے پر سارے صحابہ ایک دم متوجہ ہو گئے، اور حضرت نے فرمایا، بھائی آج میں جو دیر سے آیا ہوا یہ کہ میں سنت فجر پڑھ کے لیٹ گیا، سنت فجر پڑھ کے لیٹ گیا۔ حضرت کا معمول تھا، کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں حضرت کا یہ معمول لکھا ہوا ہے، اذان فجر ہوتی، سنت فجر حضرت پڑھتے، حضرت تو آدھی رات کو اٹھایا کرتے تھے، اول وقت اذان ہوئی اور اذان پڑھتے ہی سنتیں پڑھی۔ ابھی نماز میں کتنی دیر ہے، 20 منٹ 15 منٹ، جتنا حضرت کیا دیر لگتی ہوگی کتنی دیر حضرت آرام فرمایا کرتے۔ باقاعدہ حدیث شریف کی کتابوں میں مستقل باب، مستقل عنوان اس پہ باندھے گئے ہیں۔ امام بخاری نبر اللہ برکتہ، محدث کبیر، ایسا بڑا محدث، امیر المومنین فی الحدیث، انہیں کتاب بخاری شریف میں باقاعدہ کتاب باب باندھا، باب الاستجاع بعد رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد حضرت کے لیٹنے کا معمول، باقاعدہ باب باندھا، اور علماء نے باقاعدہ اس پر کلام کیا، اس لیٹنے کا حکم کیا ہے، باقاعدہ اس پہ بحثیں ہوتی ہیں، اس لیٹنے کا حکم کیا ہے۔ ظاہر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، سنت ہے، تو سنت عمل ہے، لہذا اکثر محدثین نے، ائمہ نے، علماء نے کیا کہا، بھائی سنت فجر پڑھ کر آدمی کو تھوڑی دیر لیٹنا چاہیے اور اس کے بعد آ کر فجر کی نماز میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ لیٹنا کیا ہے،
سنت، اس لیٹنے کو سنت کراتے ہیں اکثر علماء نے، اکثر ائمہ نے، اکثر محدثین نے. لیکن ہمارے ہاں احناف کے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ حضرات احناف کے مسئلے ذرا باریک ہوتے ہیں، باریک بینی ان کے مسئلوں میں ہوتی ہے. انہوں نے کیا لکھا؟ بھائی حضرت تو رات کو تہجد پڑھتے تھے، سوتے ضرور تھے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے ضرور تھے، حضرت تہجد پڑھتے تھے، لیکن حضرت کی نیند ہماری آپ کی جیسی نیند تھوڑی ہوتی تھی. غفلت والی نیند، جسے ہمارے اردو محاورے میں کہا جائے گھوڑے بیچ کر آدمی سو جائے. اے بھائی ہمارے گاؤں والوں، تم تو نہیں سوتے ایسے؟ گھوڑے بیچ کر آدمی سو گیا، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. جس کروٹ پر لیٹا تھا اسی کروٹ پہ صبح اٹھا، کروٹ بھی نہیں بدلی. تو حضرت کی نیند ایسی تھوڑی ہوتی. حضرت کی نیند تو بڑی جاگنے والی، متیقظ. کیا آتا ہے روایت کے اندر؟ تشریف لائے، آ کر لیٹ گئے، تھوڑی دیر میں اٹھے، وضو کی، مسواک کی، 2-4 نفلیں پڑھی تہجد کی، پھر لیٹ گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت کی رات کا واقعہ. حضرت رات کیسے گزارتے تھے؟ باقاعدہ جاگ جاگ کر، باقاعدہ اپنی خالہ جان ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات کو جاگا کرتے تھے، راتیں وہاں گزارتے تھے. چھوٹا سا بچہ 13-14 سال کی عمر لکھی ہے، اس وقت اس زمانے میں جو رات گزارتے تھے اور حضرت کے معمولات دیکھتے تھے، 13 یا 14 سال کی عمر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے صاحبزادے کیا فرماتے ہیں؟ میں تو قصباً جا کر رات کو سویا کرتا تھا کہ حضرت کی راتیں کیسی گزرتی. ان تو ہمارے سامنے صبح سے شام تک، فجر سے لے کر عشاء تک حضرت کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے. ہر ایک راوی اس کو بیان کرتا ہے، ہر ایک صحابی اس کو بیان کرتا ہے. لیکن رات میں حضرت کیا کرتے تھے؟ یہ دیکھیے تڑپ اور طلب، صحابہ، ان کی اولادیں، ان کے بچے. ہم تو رات کو جاگ کر بھی اگر کماتے ہیں تو کیا دنیا کماتے ہیں. ابھی دیکھو رمضان آ رہا، 15 رمضان سے شروع ہو جائے گا، آخری عشرہ سارا حالت، بازاروں میں دکانیں کھل رہی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے. جاگ کر بھی اگر کماتے ہیں تو دنیا. تو صحابہ، ان کے بچے، ان کے گھر والے جاگ کر راتوں کو دین کمایا کرتے تھے. دین. بت عند خالتی میمونہ، بت عند خالتی میمونہ. حضرت ابن عباس کی روایت ہے، رات کو جا کر رات گزارتا تھا خالہ جان ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. انہا کے گھر یہ دیکھنے کے لیے حضرت رات کو کیا کرتے ہیں. چنانچہ میں لیٹا ہوا تھا، پہلے جا کر لیٹ گیا، حضرت تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں اٹھے، وضو کی، مسواک فرمائی، تہجد کی 4 رکعت پڑھی، پھر لیٹ گئے. سردی کی لمبی راتیں، گویا جیسا کوئی بہت ہی فکر مند آدمی ہوتا ہے، امت کے غم میں کھلا جا رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی جاگ رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں تو ایسی گزرتی تھی. حضرت کی راتیں ہماری جیسی نہیں ہوتی. اور پھر لہٰذا پھر حضرات احناف نے کیا لکھا اپنے مسئلے کے اندر؟ حنفیہ کے ہاں کیا مذہب ہے؟ فجر کے سنت کے لیٹنے کا، اذان کے بعد اور سنتوں کے بعد لیٹنے کا کیا حکم ہے؟ کیا لکھا؟ بھائی حضرت تو کیونکہ رات کو اکثر بیدار رہتے تھے، غفلت کی نیند نہیں سوتے تھے، آدھی رات سے اٹھ جایا کرتے تھے، لہذا ہمارے یہاں بھی سنت ہے، سنت فجر پڑھ کر لیٹنا ہمارے یہاں بھی سنت ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو آدھی رات سے جاگا ہو اور آدھی رات سے جاگ کر وہ تہجد پڑھ رہا ہو، وہ اگر سنت فجر پڑھ کر لیٹنا چاہے تھوڑی دیر لیٹ سکتا ہے، اس کے لیے یقیناً سنت. اور جو آدمی ساری رات سویا، جیسا میں نے عرض کیا، اور سنت فجر پڑھ کے پھر لیٹ جائے، یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہوئی. ساری رات سویا اور اذان فجر پر اٹھا، سنت فجر پڑھی، پھر لیٹ گیا. تو ہمارے ہاں یقیناً سنت ہے،
لیکن کس کے لیے؟ جو تہجد پڑھنے والا ہے، تہجد کے لیے یقیناً سنت، تو سنت فجر پڑھے، لیٹ جائے، پھر فجر کی نماز میں آ کر شریک ہو۔ ہمارے یہاں کیا لکھا؟ تو حضرت واقعہ بیان کر رہے ہیں، بھائی واقعہ یہ ہوا، میں آج سنت فجر پڑھ کر لیٹ گیا، اور جیسے ہی میں لیٹا میری آنکھ لگ گئی، تو سو گیا۔ حضرت فرما رہے دیر سے آنے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، سنت فجر پڑھی، لیٹنے کا معمول تو اکثر ہے، آج جو لیٹا تو میں سو گیا۔ سبحان اللہ، نبی کا سونا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا سب عبادت ہے، سب عبادت۔ میں اور آپ سوئیں گے، مفتی صاحب بیٹھ کر پوچھ رہے نیند ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے گی، میرے اور آپ کے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن نوم الانبیاء لیس بناقض الوضو، سب کا اس پر اتفاق ہے، نبی کی نوم ناقض وضو نہیں ہے، نبی کی نوم ناقض وضو نہیں، اس کا سونا غفلت والا سونا نہیں۔ اور کیا لکھا علماء نے؟ اگر سوتے سوتے خواب بھی دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کلام بھی فرما دیا تو وہ تو وحی ہے، وہ سونا بھی وحی، سونا جاننا سب برابر، سب عبادت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کچھ کلام فرما لیں تو وہ تو وحی بن گیا۔ رؤی الانبیاء وحی، رؤی الانبیاء وحی، نبی کا تو سونا بھی خواب بھی وحی ہے۔ تو کیا لکھا علماء نے؟ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ضرور ثواب کی چیز ہے اور سنت ہے، ضرور لیٹے، ضرور لیٹے، اس کے لیے ثواب کی چیز۔ تو حضرت صحابہ کو اپنا واقعہ سنا ہے کہ میں آج دیر سے کیوں آیا، لیٹنے کا معمول تو روزانہ کا تھا، آج میں سو بھی گیا، اور سوتے سوتے میں نے خواب دیکھا، رأیت ربی فی المنام، حدیث شریف کے الفاظ ہے، رأیت ربی فی المنام، سب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں موجود ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے سے کچھ پوچھ رہے ہیں، میرے سے کچھ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فیما یختصم الملأ الاعلی، یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملائکہ جو میرے چاروں طرف ہیں، ملائکہ کا جھرمٹ، اللہ کا دربار تو ملائکہ کا دربار ہے، فرشتے ہی فرشتے ہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتے، اللہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو گھیر رکھا ہے۔ تو حضرت کو مخاطب کر کے دکھا کر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ کس چیز میں مقاسمہ کر رہے ہیں، کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ فرشتے میرے سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں، میں نے دیکھا کہ تمام صحابوں کو قربوار جواب والے ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، عام فرشتے تو الگ ہو گئے، ملائے اعلیٰ والے فرشتوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ہر ایک اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، اور کچھ ہاتھوں میں کوئی چیز ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کے دربار عالی میں پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ اسی کو حدیث میں اختصام سے تعبیر فرمایا، یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے، یہ کیا چیز لے کر آ رہے ہیں نیچے سے، وہ مجھ تک پہنچا رہے ہیں۔ سارے اعمال اللہ تک جاتے ہیں نا ہمارے آپ کے، پہلے آسمان والے پہنچا دیتے ہیں دوسرے آسمان والوں کو، دوسرے آسمان والے پہنچا دیتے ہیں تیسرے آسمان والے کو، یہ بندوں کے ہمارے آپ کے اعمال آسمانوں پر اللہ کی ذات عالی تک اس طرح پہنچتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن میں بھی الیہ کیا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا ذکر۔ دیکھو تمہارے یہ نیک حرکات، تمہارے اعمال طیبات، تمہارے صبح شام ہونے والی یہ اعمال اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، فرشتے لے کر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں پہنچاتے ہیں، باقاعدہ فرشتوں کا اس کا ایک نظام ہے، رات کے فرشتے الگ ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں، ملائکۃ اللیل ملائکۃ النہار، ان کے آنے کا وقت، ان کے جانے کا وقت۔ کیا فرمایا؟ رات کے فرشتے جو ساری رات رہیں گے فجر کی نماز پڑھ کے آسمانوں پر، اور اب دن والے فرشتے آ جائیں گے جو سارے دن رہیں گے، اور یہ کب جائیں گے؟ عصر کی نماز پڑھ کر۔ دن کے فرشتے فجر کے بعد آتے ہیں،
عصر بعد چلے جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے عصر بعد آتے ہیں، فجر بعد چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی کہ ہمارے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، ہمارے بدن سے صادر ہونے والا ہر عمل اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا لوگوں، یہ دو ٹھنڈی جو نمازیں ہیں نا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی ان دو ٹھنڈے وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ فرشتوں کی چینجنگ کا وقت ہے۔ جانے والا فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے، آنے والا فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ آدمی فجر میں بھی موجود ہے، ظہر میں بھی موجود، عصر میں بھی موجود، پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، پورا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھ رہے بھائی کیا چاہ رہے ہیں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کیا چکر ہے، کیا ہو رہا ہے، فرشتے کیا چاہ رہے ہیں، کیا چیز لے کر اوپر جا رہے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا اللہ تعالیٰ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم یہ کیوں آپ پڑھ رہے، آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے اور پہل کر رہے ایک دوسرے سے، مجھے نہیں معلوم۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرت، جب میں نے لا ادری کہہ دیا، منع کر دیا، تو اللہ نے میری طرف توجہ کر تشکیل رائے کا گیر غریب کے اوپر توجہ کر تجلی آئی، اللہ کی تجلی، اللہ کے نور کے انوارات میں تو ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ جیسے تجلی ڈالی میں سمجھ گیا، اچھا یہ تو یہ چاہ رہے ہیں، اللہ کی توجہ سے میں ایک دم سمجھ گیا۔ اور کیا فرماتے ہیں، اللہ کی تجلی سے میں نے دیکھا کہ کچھ اعمال ہیں جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بندے کا یہ عمل جو نیچے سے آیا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے میں پہنچا دوں۔ ہر فرشتہ یہ چاہ رہا ہے، ملائے عالم اس کو پوچھا اللہ تعالیٰ نے، ان میں جھگڑا کر رہے ہیں، کیا چیز میرے پاس لانا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے پہلے۔ تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اب حضرت اب اصل اپنی بات کی طرف آئے، وہ میں عرض کر رہا تھا نا، چھوٹے چھوٹے اعمال، ہمارے آپ سے صادر ہونے والا چھوٹا چھوٹا عمل اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی، اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے دیکھا تو تمہارے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے، تم انسانوں کے ہمارے 3 اعمال، صرف 3 عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں سے ہر ایک چاہ رہا ہے یہ عمل سب سے پہلے میں پہنچا دوں۔ 3 اعمال بیان کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے 3 عمل، ایسے عمل میں بھی آپ کو سامنے بیان کروں گا، ایسے عمل جو ہم میں سے ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، ہر ایک آدمی، عورت ہو یا مرد، بوڑھا ہو یا جوان، جاہل ہو کہ عالم، عربی تعلیم یافتہ ہو یا انگریزی، چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، وہ 3 عمل ہیں فرشتہ لے کر جا رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے میں پہنچا دوں۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ فرشتوں میں سے ہر فرشتہ یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ یہ عمل بندے کا سب سے پہلے میں پہنچا دوں؟ کیوں؟ فرشتوں کو معلوم ہے جو فرشتہ بھی یہ عمل لے کر اللہ کے دربار عالی میں پہنچے گا، اللہ اس سے نہایت خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں ان اعمال سے۔ 3 عمل چھوٹے چھوٹے کو بیان کر رہا ہوں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، علماء نے لکھا دیکھو فرشتوں تک وہ عمل پہنچا، اور فرشتوں میں سے ہر فرشتہ کوشش کر رہا ہے یہ عمل اللہ تک میں پہنچا دوں، اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا بھی دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا جب لے جانے والے فرشتے سے وہ اتنے خوش ہو رہے ہیں تو پھر کرنے والے انسان سے کتنا خوش ہوں گے؟ یعنی اور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ فرشتے آپس میں لڑ رہے، جھگڑ رہے، بھئی یہ عمل اللہ تک میں پہنچا دوں تاکہ اللہ میرے سے راضی ہو جائیں، تو فرشتے کے لے جانے سے اتنا خوش ہو رہے ہیں، اس آدمی سے کتنا خوش ہوں گے جو عمل کر رہا ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ 3 عمل، اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے عمل، ایسے عمل ہر ایک کر سکتا ہے۔ کیا
3 عمل. اسباغ الوضوء علی المکارہ، خود بڑا کوئی عمل نہیں، پتھر فلاں سے اٹھا کے وہاں رکھنا، پہاڑ کھودنا، یہ پہاڑ یہاں سے وہاں منتقل کرنا، کوئی عمل نہیں ایسا. اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو کامل مکمل کرنا چاہے جتنی مشقت پیش آئے. اسباغ الوضوء علی المکارہ. کثرت الخطا الی المساجد، دوسرا عمل کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف آنا جانا کثرت سے، ہر نماز مسجد میں پڑھنا، کثرت سے مسجد کی طرف آنا جانا. اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا. بتائیے کیا مشکل عمل، کون نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلا عمل ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ. بتائیے ہم میں آپ میں کون آدمی، سب موجود ہے ماشاءاللہ، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور جناب شہری بھی ہیں اور دیہاتی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، عربی تعلیم یافتہ بھی ہیں، انگلش تعلیم یافتہ بھی. بتائیے کون یہ کہہ دے گا میرے سے بھائی وضو میرے سے نہیں ہو سکتا، میرے پاس کہاں 1,00,000 2,00,000 روپیہ وضو پہ لگاؤ. ارے 1,00,000 2,00,000 روپیہ، ارے 2 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے، اتنا بڑا خرچہ میں وضو پہ کہاں سے کر دوں گا؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. سب منتظمین کو، مسجد کے منتظمین، متولی، امام، مؤذن، آپ کے آنے سے پہلے سارا ٹینک بالکل بھرا ہوا، نمازی کو کوئی دقت نہ ہو جائے. سردیوں کا موسم ہے، گیزر گرم پانی موجود، فل فیسلٹیز موجود ہے. بتاؤ کون کہے گا یہ عمل نہیں کر سکتا؟ 2 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے، 2 روپے. اور جہاں تک وقت کا تعلق ہے، یہ بھی نہیں کہ بھائی آج فجر میں بیٹھ سکتے ہیں وضو کرنے، عشاء میں اٹھ رہے بھائی آج تو تھک گیا، تمام کر دیا بھائی، ٹانگیں توڑ دی اس نے عمل نے. ایسا تو تمام احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے آدمی وضو کرے گا، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گی. تو وقت کا یہ قدر اور بالکل مفت. کیسا عمل؟ وضو کو کامل مکمل کرنا چاہے جتنی مشقت پیش آئے. تمہارا یہ عمل ایسا اللہ کے یہاں مقبول ہے، فرشتہ لے جاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہے کہ میں پہنچ جاؤں تاکہ اللہ میرے سے خوش ہو جائے. میں عرض کرنا چاہتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لے کر آئے، اعمال دین، چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹے چھوٹے اعمال، ان کی قدر و قیمت، ان کی قدر و قیمت. وضو کے متعلق سبحان اللہ کتنے لوگ ہیں، ہم صبح سے شام تک ماشاءاللہ وضو کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے نماز پڑھتے ہیں. کتنے ہم لوگ ہیں وضو کی قیمت کا احساس ہی نہیں. وضو کی یہ قیمت ہے، وضو اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی چیز ہے، کوئی احساس نہیں. وضو کرتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں؟ چلو بھائی ایک قسم کا واشنگ ہو گیا، واشنگ غبار دور ہو گیا، میلو کچھ ہے ہاتھوں میں جو کرتا ہے تو صبح سے شام تک دکان میں بیٹھنے کی وجہ سے چلو واشنگ ہو گئی. واشنگ کی نیت سے کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کی نیت سے. بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے ہم سب لوگ وضو کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن کتنی قیمتی چیز ہے کوئی احساس. کیا فرمایا؟ الوضو سلاح المومن، الوضو سلاح المومن. یہ تو مومن کا ہتھیار ہے، وضو تو مومن کا ہتھیار ہے. کیا مطلب ہتھیار ہونے کا؟ وضو کرنے والا ہمیشہ باوضو رہنے والا شیطان کے حملوں سے محفوظ. شیطان کے حملوں سے وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات دل میں ڈالتا ہے. ہم میں آپ میں کتنے لوگ ہیں پریشان رہتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، برے برے خیالات. ایسے خیالات ہم بیان نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں جل جائیں، مر جائیں، کر جائیں، لیکن وہ خیال بیان نہیں کر سکتے، ایسا خیال آتا ہے. ہم اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے؟ نبیوں تک کو ورغلانے کی، بہکانے کی ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے شیطان نفس. حالانکہ جانتا ہے ہمارا بس نہیں چلے گا، وہاں پر ہمارا بس نہیں چلے گا، لیکن نبی کو بھی بہکانے کی، نبی کو بھی ورغلانے کی کوشش. پھر ہمارے آپ کی کیا حیثیت؟
تو وضو والا عمل ہم کریں صبح شام، ہمیشہ باوضو رہیں، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیشہ باوضو رہنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو آدمی ہمیشہ باوضو رہے گا، نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ میں اس کا رہا تھا کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن عمل اتنا طاقتور ہے، عمل اتنا طاقتور، شیطان کے وسوسوں سے، برے خیالات سے، گندی باتوں سے اگر بچنا ہے، گندی باتوں سے اگر بچنا ہے تو آدمی باوضو رہے، اہتمام کے ساتھ ایک ایک عضو کو دھونا علی وجہ الکمال، کوئی بھی عضو ذرہ برابر، ناخن برابر، بال برابر، چاول برابر خشک نہ رہ جائے، وضو نہیں ہونے۔ بعض صحابہ کو آپ نے دیکھا وضو کر کے اٹھ رہے ہیں، ایڑیوں پر سے تھوڑا سا حصہ خشک سوکھا چمک رہا تھا، کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ تمہاری ایڑی جہنم کی آگ سے جلائی جائے گی۔ اتنا ناراض ہوئے، بے پرواہی، لاپرواہی میں وضو کی، تھوڑا سا عمل، تھوڑا سا خشک رہ گیا، اہتمام کے ساتھ علی وجہ الکمال ہر ایک عضو کو دھونا۔ اور اس بات کا اعلیٰ درجہ علماء نے کیا لکھا؟ اعضائے وضو کو دھونے کی جو حد ہے، پانی ڈالتے ہوئے ذرا آگے سے دھو لو۔ چہرہ دھونا فرض ہے، پورے چہرے کے ساتھ ہی اوپر کے بال بھی گیلے ہو جائیں۔ کان تک پانی پہنچانا ضروری ہے، کان کی لوب بھی گیلی ہو جائے۔ پیروں کو دھونا فرض ہے، ٹخنے بھی دھو لو۔ یہ اس بات کا اعلیٰ درجہ ہے، اس بات کا یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس بات الوضوء علی المکارہ۔ کیا فرمایا اس وضو کے بارے میں؟ ایک چھوٹا سا مختصر سا ہمارا عمل 5 منٹ کا، کیا فرمایا اس کے بارے میں حدیث پاک میں؟ ان حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یدعون یوم القیامت، یدعون یوم القیامت غرا محجلین، یدعون یوم القیامت غرا محجلین۔ وضو کی قدر تمہیں دیکھی کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس چھوٹے سے عمل کی 5 منٹ بھی نہیں لگتے جسے کرنے میں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس شریف ہو رہی ہے، صحابہ بڑی عجیب و غریب چیز، بڑی عجیب و ایک ایک بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہمارے لیے، آپ کے لیے محفوظ کر کے گئے۔ ایک ایک بات، ذرا سی باتیں پوچھتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس شریف ہو رہی ہے، صحابہ بھی ہیں، حضرت بھی ہیں۔ صحابی اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے حوض کوثر سے اپنی امت کے افراد کو پانی پلاؤں گا، پلائیں نہیں پلائیں گے؟ پلائیں گے، اللہ کا رحم نہیں پلائیں، ہمارا بھی نمبر ہے۔ اور آپ بھی ہم نے سنا قیامت کے میدان میں اولین و آخرین سارے جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت کے آخری فرد تک، آخری انسان جو قیامت سے پہلے آئے گا، سب وہاں جمع ہوں گے۔ 1 لاکھ سے زیادہ تو انبیاء ہیں، پھر ہر ایک کے ماننے والے، کسی کے کم کسی کے تھوڑے، اور خود حضرت آپ کے لاکھوں کروڑوں اربوں ماننے والے آج سے لے کر قیامت تک، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پانی پلاؤں گا۔ تو اتنی بھیڑ میں، واقعے میں، زحمے میں آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ میری امت کا فرض ہے، اسے پانی پلاؤ۔ چلو جن کو آپ نے دیکھا، ہم نے آپ کی زیارت کیا، آپ نے ہمیں دیکھا، جس کو ایک دفعہ آدمی دیکھ لیتا ہے اس کو پہچاننے میں سہولت ہوتی ہے۔ انہیں میں بھی دیکھ رہا تھا دوسری جگہ سے، اور چلو دیکھا آدمی ہے تو۔ لیکن آپ کے بعد جو امت آ رہی ہے آپ کی، وہ دیکھے آپ کو ایمان لا رہی ہے، ایمان جو ہے آپ کو کروڑوں آپ کے امتی، انہیں آپ کیسے پانی پلائیں گے؟ بتائیں اس بات کو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وہی بات بتانا چاہ رہا، چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے قیمت بتا، دیکھیے کیا بتائی جا رہی، قیمت کیا بتائی جا رہی۔ ہمیشہ یہاں بھی دین، اعمال دین، ہماری آپ کی قیامت تک آنے والی انسانیت کی اللہ نے کامیابی، اللہ نے نجات اس کے اندر رکھی۔ صحابہ سے فرمانے لگے بھائی بات تو باری ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اس طرح پہچانوں گا، لیکن میں پہچان لوں گا۔ کیا فرمایا؟ لیکن میں اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا۔ میری امت کے اعضائے وضو
قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے، چمکتے ہوئے، پورے بدن کا رنگ اور اعضاء وضو کا ہو، چہرہ ہے، کوہنیاں ٹخنے تک، سر، پیر سونے کی طرح چمکتے ہوں گے، سونے کی طرح. اور اس چمک کو دیکھ کر، ان رنگوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاؤں گا یہ میری امت کا فرد ہے، اس کو پانی پلانا ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی قیمت ہے وضو. ہم نہیں جانتے وضو کی قیمت. حوض کوثر پہ، جامع کوثر کے لیے حوض کوثر پر، یہ ہمارا شناختی کارڈ ہے. شناختی کارڈ کتنی قیمت ہوتی ہے شناختی کارڈ کی؟ آج اگر کھو جائے، جہاں بھی جاؤ لا بھائی شناختی کارڈ لاؤ، آدھار کارڈ لاؤ، سینکڑوں کام رک جاتے ہیں. شناختی کارڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے، آدھار کارڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے کام رک جاتے ہیں. تو یہ وضو والا چھوٹا سا مختصر سا عمل کیا فرمایا؟ یہ تمہارا شناختی کارڈ ہے. اس کو دیکھ کر حوض کوثر پر تمہیں جامع کوثر ملے گا. حضرت نے فرمایا میں پہچان جاؤں گا، وضو کی وجہ سے آگے چمک رہے ہیں اور میں امت کو پہچان رہا ہوں اور اسی سے پانی پلا رہا ہوں. ایسا عمل اللہ اہتمام کے ساتھ اسے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب کرنا. یہ تو عبادت ہے، عبادت. نماز جیسا عبادت ہے، وضو کی عبادت. کفارۃ للخطایا، کفارۃ للخطایا. آپ وضو کرنے بیٹھے، ہاتھ دھوئے، کلی کر کر جو آپ منہ سے پانی نکال رہے ہیں، پانی کے قطروں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی گزرے، گناہ بھی پانی میں بہے چلے جا رہے ہیں. کفارۃ للخطایا، تو گناہوں کا کفارہ ہے. گناہ اس سے دھلتے ہیں. ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ واشنگ کا ایک طریقہ ہے، صفائی کا، ستھرائی کا، فریش ہو جانے کا. ہم وہ فریش ہو گئے. نہیں، فریش نہیں ہوئے، آپ کے سارے گناہ بھی دھل گئے. گناہ دھلتے ہیں. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق تو لکھا، پانی سے پہچان جایا کرتے تھے کون سا گناہ دھل رہا ہے. اللہ، یہ دیکھیے گناہ دھل رہے ہیں. اور جو اللہ نور بصیرت، نور ہدایت، کشف کی جو دولت بزرگان دین کو عطا فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق لکھا کہ وضو اعضاء وضو سے پانی گر رہا ہے، پانی کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کون سا گناہ کھلا. اللہ تعالیٰ، ہمیں تو ایسا لگتا جیسا وضو سے پہلے تھا ایسے وضو کے بعد نہیں، کالا ہو جاتا ہے پانی، کالا. میں لوگ پوچھے اسی لیے کیا مطلب ہے، کیا مذہب ہے ان کا؟ مائع مستعمل کو استعمال نہ کرو، وہ ناپاک. کیوں؟ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گناہ سے بھرا ہوا ہے. تو میرے دوستو، سب سے پہلا عمل کیا بتایا؟ سب اسباغ الوضوء علی المکارہ. تمہارے 3 عمل میں نے دیکھے جو فرشتہ لے کر اوپر پہنچا اور پھر ملائے اعلیٰ میں سے ہر ایک کوشش کر رہا ہے یہ عمل اللہ تک میں پہنچا دوں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں. اور پھر اس سے کتنا خوش ہوں گے جس کا وہ عمل جا رہا ہے. اللہ اہتمام سے 3 عمل ہماری زندگی میں آ جائیں اور اس استحضار کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک عمل تو ہو گیا. دوسرا عمل کیا ارشاد فرمایا؟ کثرت الخطا الی المساجد. کثرت الخطا الی المسجد کی طرف کثرت سے آنا جانا، مسجد سے تعلق، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد سے تعلق. چھوٹے چھوٹے عمل، انسان کے بدن سے صادر ہونے والے چھوٹے چھوٹے عمل، کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف آنا جانا، مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا. کیا فرمایا؟ ابن حبان کی روایت. ابن حبان رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں. ابن حبان، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر یہ روایت ذکر کی. کیا قدر و قیمت ہے چھوٹے چھوٹے عملوں کی؟ مسجد کے طرف جانے والا ہر عمل، یہ نہیں گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے، نہیں، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے اور ایک نیکی سبق مل رہی ہے اور جنت میں ایک درجہ بدل ہو رہا ہے. ایک قدم پر 3 چیزیں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہا ہے اور ایک نیکی مل رہی ہے، جنت میں ایک درجہ بدل ہو رہا ہے. یہ جو
لوگ مسجدوں میں آ کے جاتے ہیں نا، یہ چھوٹا سا عمل ثواب دیکھیے کیا بتایا آپ، جتنے بھی قدم چلیں گے. بعض صحابہ فرماتے تھے ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، حالانکہ گھر قریب ہے، چھوٹے چھوٹے قدم تاکہ ہر قدم بڑھنے کی 3 چیزیں ہمیں ملے. چھوٹے چھوٹے قدم کیا قدر و قیمت بتائیے. نام اعمال ثواب سے، نیکیوں سے بھرا جا رہا ہے، بھرا جا رہا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ ہے بنو سلمہ، مدینہ پاک میں ذرا دور رہتا ہے، مسجد نبوی سے دور، مدینے کے کنارے پر رہتا تھا. مسجد نبوی کے قریب کچھ پلاٹ خالی ہوئے، جگہ زمین کسی نے بیچی، کہیں اور لے لیا آگے جا کر. تو وہ قبیلے کے چند لوگ حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت ذرا ہم دور رہتے ہیں، یہ سارے پلاٹ بک رہے ہیں، ہم خرید لیں، یہاں مکان بنائیں گے، مسجد نبوی کے ذرا قریب ہو جائیں گے، آپ کے قریب ہو جائیں گے، آنے جانے کی مشقت سے بچ جائیں گے. کیا فرمائیں، یا بنو سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، ہرگز مت چھوڑنا اپنا محلہ، اپنی جگہ ہرگز مت چھوڑنا. کہ تمہارے آنے جانے کی جتنے قدم ہیں نا، فرشتے سب نام اعمال میں لکھتے ہیں، آنے کا بھی اور جانے کا بھی. خبردار جو اسے بیچ کر یہاں آئے وہیں رہو. آنے نہیں دیا وہ قبیلہ وہیں رہا. اسی لیے علماء نے لکھا جو مکان دور ہے مسجد سے وہ افضل ہے اس مکان سے جو مسجد کے قریب. نیکیوں کا ذریعہ ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے، نیکیاں نام عمل میں لکھی جا رہی ہیں. چھوٹا سا عمل کثرت الخطى الى المساجد، بعد ذاتوں سے صادر ہونے والا چھوٹا سا عمل. قیمت دیکھیے کیا بتائی جا رہی ہے، قیمت. اور کیا لکھا علماء نے، آنے پر جتنا ثواب مل رہا ہے، یہ ثواب صرف آنے پہ نہیں ہے، جانے پر بھی اتنی ثواب. مسجد کی برکت سے، نماز کی برکت سے آنے پر جو ثواب ملا آپ کو، جانے پر آپ کہاں جا رہے ہیں، واپسی میں اپنے گھر، مارکیٹ میں، شاپ پر. یہ تو کوئی نیک عمل نہیں کر رہے ہیں. مسجد میں آئے تھے، نماز پڑھی، اپنے گھر جا رہے ہیں، نہیں، گھر جانے پر بھی 100 قدم اٹھا کر آپ پہنچے ہیں، 100 قدم اٹھا کر آپ پہنچے ہیں. یہ بھی فرشتہ نام عمل میں لکھ رہا ہے. 100 قدم آتے ہوئے، 100 قدم جاتے ہوئے، 100 لے کے آتے ہوئے لکھی گئی، 100 جاتے ہوئے، 100 درجے بدل ہو گئے، 100 گناہ معاف ہو گئے. بتائیے اور کیا چاہیے. چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدر و قیمت اللہ ہمیں اس کا استحضار نصیب فرمائے. ہم کرتے ہیں یہ عمل لیکن اس استحضار کے ساتھ، اس کی قیمت کو پہچانتے ہوئے، اس کی قیمت کو پہچانتے. تو عمل ہو گئے. تیسرا عمل، بس بات مختصر کر کے ختم کر دیتے ہیں. حضرت مشکل آدمی سفر سے آ رہے ہیں، تھک رہے ہوں گے، انشاءاللہ ماشاءاللہ. تیسرا عمل کیا ہے، حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، وہ صحابہ کو بٹھا کر، بھول گئے کیا صبح والی مجلس، فجر کے بعد ورا بھی حضرت وہ 3 عمل بتلا رہے ہیں. صحابہ کو بٹھا کر اپنا خواب سنا رہے ہیں، خواب سنا رہے ہیں. فرمایا تیسرا عمل میں نے دیکھا. کیا تیسرا عمل، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا. چھوٹا سا عمل، تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. بھائی وضو تو جلدی سے ہو جاتی ہے، چلو مسجد میں آنا جانا رہتا ہی ہے نمازوں کی برکت سے، لیکن ایک نماز کے بعد بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا. تیسرا عمل ذرا بھاری سا ہے، مشقت والا ہے، لیکن بہرحال اتنا بھاری بھی نہیں. عصر کی نماز پڑھی، ابھی مغرب میں پون گھنٹہ ہے، آج کل تو بہت تھوڑا وقت ہو رہا ہے، سردیوں میں تو بہت کم ہو جاتا ہے. عصر پڑھی، بیٹھ گئے تھوڑی دیر. یہ تھوڑی کہا جا رہا فجر میں آؤ ظہر پڑھ کے جاؤ، ظہر میں آؤ عصر پڑھ، یہ تھوڑی کہا جا رہا. کوئی سے بھی نماز، عصر پڑھی، ابھی پون گھنٹہ ہے، جاؤ مغرب کا قرآن پڑھ لو، ذکر کر لو، تسبیح پڑھ لو، اپنی 3 تسبیح پڑھ لو. خانقاہ والے اپنی 4 تسبیح پڑھ لیں، جماعت والے اپنی 3 تسبیح پڑھ لیں، قرآن پڑھیں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں. کام ملا.
مغرب عشاء کے درمیان بھی کوئی لمبا وقت نہیں ہوتا، مغرب پڑھی عشاء پڑھ کے جائیں گے ہم بھائی، چھوٹا سا بس قیمت بتائی جا رہی ہے۔ امت کو مسجدوں سے جوڑنے کے لیے، جوڑ کیسے پیدا ہو جائے؟ مسجد سے، مسجد سے میری امت کا جوڑ پیدا ہو جائے، اس لیے مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، مسجد میں بیٹھنے کا جو عمل ہے اتنا قیمتی عمل، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین، مقصد زندگی میری امت مسجدوں سے جڑ جائے۔ جوڑ کیسے پیدا ہو جائے؟ مسجد سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سارے اعمال مسجد میں بیٹھ کر کرتے تھے، ایسا بھی فرمایا گیا تھا، جماعتیں جا رہی تو مسجد سے، تعلیم ہو رہی تو مسجد میں، بیانات ہو رہے تو مسجد میں، صحابہ کے درمیان قضایا لڑائی جھگڑے نمٹ رہے فیصلے فرما رہے تو مسجد میں۔ مسجد کے علاوہ کوئی نشستگاہ تھی نہیں، مسجد کے علاوہ کوئی نشستگاہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نہیں۔ امت کو مسجد سے جوڑنے کے لیے، امت کو مسجد، کیا لکھا علماء نے؟ مکہ مکرمہ سے آ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما کر سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد بنائی۔ گھر تو بعد میں بنا، مسجد بنائی امت کو مسجدوں سے جوڑنے کے لیے، امت کو مسجدوں سے جوڑ، مسجدوں میں بیٹھنا اتنا ثواب والا عمل، اتنا ثواب والا عمل۔ اتنا ثواب والا عمل، اللہ ہمیں اس کا استحضار نصیب کرنا، ہم یہ عمل بھی کریں، تھوڑا سا بھاری عمل ہے مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا۔ کیا فرمایا اور ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ نے توفیق دی، مسجدوں میں آئے، بیٹھ گئے، وضو کی، 4 رکعت سنت پڑھی، اب گھڑی دیکھ رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی امام صاحب کو، لے بھائی آج تو 32 ہو گئے، 33 ہو گئے، 30 پہ نماز ہے، 32 تک آئے نہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر 35 ہو جائے تو وہ حملہ نہ کرتے کہ امام صاحب پہ، صبر و عباسی، بیٹھ نہیں سکتے، صبر نہیں ہو سکتا، مسجد میں بیٹھ کر صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انتظار پر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو نماز پڑھنے پر، نماز پڑھی آدمی میں آ کر ثواب مل رہا ہے، نہیں 5 منٹ اگر پہلے آ کر بیٹھ گیا تو نماز کا ثواب ابھی سے شروع ہو گیا، انتظار پر بھی وہی ثواب۔ جو میں کر رہا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کو ہر چیز سکھاتے تھے، مسجدوں میں بیٹھنا بھی سکھاتے تھے، مسجدوں میں بیٹھنا بھی سکھاتے تھے، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت بتلایا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ جیسے وضو کے ذریعے انسان ایک ایمان والا شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، مسجد میں بیٹھنے والا بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ باہر نکلے گا، برے خیالات، وسوسے، شیطان حملے کرے گا، اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کی حفاظت میں، وہاں آ بھی نہیں سکتا، پر بھی نہیں مانگ سکتا وہاں۔ جیسا وضو کرنے والا کا عمل کا وضو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہے، مسجد میں بیٹھنے والا بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ ہے۔ اس لیے مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت بتائے، ثواب بتلایا جا رہا ہے، اور علماء نے اس میں ذرا سی ڈھیل بھی دے دی، یہ ثواب آپ کو مسجد کے بیٹھنے پر تو ملے گا، تھوڑی سی ڈھیل بھی دے دی۔ کیا کہ چلو اتنا وقت تمہارے پاس ہے، آپ بڑے تاجر ہو، بڑی شاپ چلتی ہے آپ کے، ہر وقت کمانے میں لگے رہتے ہیں، چلو دکان پر بیٹھ کر کم سے کم مسجد سے دل کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہو، یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو بیٹھے مغرب سے عشاء تک بیٹھے، عصر سے مغرب تک بیٹھے، لیکن اس کا اعلیٰ درجہ کیا لکھا کہ اپنے مشاغل میں مصروف ہے، کم سے کم دل کا تعلق مسجد سے، دل اٹکا ہوا ہو مسجد سے، اس کو بھی یہ ثواب ملا۔ حدیث شریف ہے نا، قیامت کے دن ہولناک دن میں سوا نصف پر سورج کھولتا ہوا ہوگا، ہر ایک کا دماغ ہر ایک پسینے میں نہایا ہوا، ایسے ہولناک دن میں، ایسے ہولناک گرمیوں والے دن میں 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان میں ایک قسم کیا ہے؟ یہی قلبہ معلق بالمسجد، ایسا آدمی جس کا قلب مسجد سے اٹکا ہوا، مسجد سے جڑا ہوا،
बार बार घड़ी देख रहा, बैठा दुकान पर है, कितनी देर है नमाज में, भाई आज नमाज का वक्त नहीं बदल गया, कल में था नहीं, कल ही के वक्त पे है, आज अटका हुआ है, दिल लगा हुआ है। हमारा छोटा सा मुख्तसर सा एक अमल अल्लाह के यहाँ कितनी कीमत वाली, शैतान के हमलों से भी महफूज और रहमतों और बरकतों का भी जरिया, छोटा सा। जैसे मैंने भी अर्ज किया, शैतान के हमलों से महफूज है, शैतान के हमलों से महफूज है। उलमा ने लिखा, एक ईमान वाले का, एक इंसान का मस्जिद में बैठना शैतान के लिए इंतहाई नागवार अमल, सबसे ज्यादा इससे गुस्से होता है ये ईमान वाला मस्जिद में क्यों बैठा हुआ है, वजू से, नमाज से, कुरान से, उनसे तो होता ही। इंसान का ये अमल भी उसको शदीद तरीन नाराजगी में डाल देता है कि ये बंदा मस्जिद में क्यों बैठा है, मेरे हमलों से महफूज, मैं उसको वसवसा नहीं डाल सकता। क्या लिखा, जुनैद बगदादी का एक वाक़या मैं सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म कर देता हूँ। छोटे छोटे अमाल जिनकी कदर व कीमत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे, सहाबा के सामने मस्जिद शरीफ में फजर की नमाज के बाद, देखो तुम्हारे 3 अमल ऐसे हैं अल्लाह से इतना कुर्ब पैदा करने वाले, अल्लाह से इतना ताल्लुक पैदा करने वाले। जुनैद बगदादी सभी जानते हैं, सभी ने नाम सुना होगा, बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, सैयदुल ताइफा और सैयदुल आबिदीन, ज़ाकिरीन, क्या क्या अलक़ाब उनके साथ लगते हैं। बहरहाल बड़े बुजुर्गों में क्या फरमाते हैं, वो बताना चाह रहा, शैतान को कितना भारी लगता है मस्जिद में बैठना। एक मरतबा फरमाते हैं, मैंने शैतान को देखा, ख्वाब में देखा, ज़ाहिर में ये तो मुझे कह नहीं सकता, शैतान को मैंने देखा, बड़ा दुबला पतला नहीफ कमज़ोर, फूंक मारो तो गिर जाए, मेरे सामने खड़ा। मैंने पूछा, है शैतान खबीस, तेरी ये हालत किस तरह हो गई, तू इतना कमज़ोर क्यों हो रहा, इतना निढाल नहीफ, क्या बात हो गई, क्या गम तुझे लाहिक हो गया, क्या फिक्र है, क्यों इतना दुबला पतला भूलता चला जा रहा है। शैतान से मैंने पूछा, तो क्या कह रहा, सुभान अल्लाह, बोल, मस्जिद में बैठना कितना नागवार। क्या कह रहा है, बगदाद ही के, जो बगदादी थे ना, बगदाद ही के एक महल्ले की मस्जिद का नाम लेकर कह रहा है, उस मस्जिद के बैठने वालों ने मेरा यह हाल कर दिया, उस मस्जिद में बैठने वालों ने मेरा यह हाल कर दिया, मुझे गम में डाल दिया, मुझे दुबला पतला कर दिया, उनके गम और फिक्र में मैं भुला चला जा रहा हूँ। ख्वाब कहाँ है, जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ये क्या कह रहा, जैसे ही उसने मस्जिद का नाम लिया और वहाँ बैठने वालों का मैं एकदम उठ गया, मेरी एकदम आँख खुल गई। जुनैद बगदादी फरमा रहे, और उठा तो तहज्जुद का वक्त हो रहा है, खत्म होने के करीब। मैंने सोचा आज तो फजर की नमाज वहीं पढ़ूंगा जाकर, फजर की नमाज में आज वहीं पढ़ूंगा, उसी महल्ले में, उसी मस्जिद में, और जाकर देखूंगा कौन लोग हैं वो जिन्होंने शैतान को परेशानी में डाल रखा है और शैतान को ऐसा गमगीन कर दिया। चुनाचे में फजर की नमाज में उसी महल्ले में पहुंच गया, सुबह का वक्त, अभी नमाज़ी आए भी नहीं। मैंने जाके दरवाज़ा खोला और बावजूद में था, थोड़ा सा मस्जिद का दरवाज़ा खोल के मैंने देखा तो 3 बुजुर्गानी थी, 3 अल्लाह वाले तहज्जुद पढ़ कर मस्जिद में मुराकिब, जिनकी तरफ शैतान ने इशारा किया कि मस्जिद में बैठने वालों ने मेरा यह हाल कर दिया, मुझे गम में डाल दिया, मुझे भुला दिया। जैसा मैंने अर्ज किया, सबसे ज़्यादा नागवार ये अमल शैतान के हमलों से महफूज है, मुझे बहका नहीं सकता। चुनाचे क्या फरमाते हैं जुनैद बगदादी, में अंदर चला गया, मैंने जाकर देखा बाकी 3 आदमी बैठे। अब मैं ये चाह रहा था कि इनके चेहरे भी देखूं, पहचानू कौन है, कोई जान पहचान वाला भी है नहीं, तो वो भी कोई जुनैद बगदादी से कम नहीं थे, सारे के सारे अल्लाह वाले उस जमाने के। अब जो मैंने न्यू झांका कौन सा है क्या पहचानने की कोशिश करूं तो उनमें से एक ने रुमाल ऊपर उठाया और क्या कहा, हे जुनैद, उस मक्कार शैतान के धोखे में मत आना,
نہ واقعہ سنایا نہ خواب. خواب انہوں نے وہاں دیکھا اور یہ واقعہ یہاں کا. اور ان میں سے ایک کیا کہہ رہا, جیسا میں نے عرض کیا, وہ بھی کوئی جنید بغدادی سے کم تھوڑی تھا. اے جنید, اس مکار کے دھوکے میں مت آئیں, بڑا شیطان ہے, ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے, ہمیں دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے. ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو رہا ہے, اس کے دھوکے میں مت آنا. تو میں اس کا رہا تھا مسجد میں بیٹھنے کا عمل اتنا شیطان کو ناگوار. تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں, بھائی میں نے یہ 3 عمل تمہارے دیکھے خواب میں, جو نیچے سے اوپر پہنچے ہیں اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے اللہ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور ہر ایک چاہ رہا ہے یہ عمل سب سے پہلے میں پہنچا دوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان اعمال کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں آئے, عمل کرنے والا بنائے. ہمارے یہ 3 عمل ہمارے لیے خدا کرے ایسے بن جائے, ایسی طاقت والے, ایسے حفاظت والے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.